बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को इंतखाबात का मैदान सजने जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त तमाम सियासी जमातों की निगाहों का मरकज बना हुआ है। बिलखुसूस वफाक में मौजूद हुक्मरान जमातें, मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, या फिर उनके साथ कोलिशन में जो इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, या फिर MQM है, इसके अलावा काफ लीग है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, ये तमाम सियासी जमातें इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान पर अपनी तमाम तर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। वफाकी वज़रा गिलगित बल्तिस्तान पहुंच चुके हैं और इस हवाले से अब एक नया चूरन गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में दोबारा से बिक रहा है और एक और चूरन बेचने की कोशिश की जा रही है वफाकी सियासी जमातों की जानिब से। अफसोस की बात है कि पिछले तकरीबन 79 ईयर से गिलगित बल्तिस्तान को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया। हर बार इंतखाबात से कबल ये नारा लगाया जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाया जाएगा, कभी सूबा बनाया जाएगा, कभी कुछ और वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद ताहाल नहीं हुआ। गिलगित बल्तिस्तान बदकिस्मती से अब तक आईन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सका और इस पर सबसे बड़ी रुकावट वफाक है और फिर उससे बड़ी रुकावट गिलगित बल्तिस्तान की अपनी सियासी क़यादत है, जो कभी एक पेज पर जो है वो मुतफिक नहीं हुई। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम है जो इस तमाम तर मामले की जिम्मेदार। अगर गंदुम का रेट बढ़ जाए तो सारे एक हो जाते हैं, लेकिन बुनियादी हुकूक के लिए एक नहीं होते और इसके अंदर पॉलिसी लड़ाओ और हुकूमत करो की गिलगित बल्तिस्तान में जारी है। अब इस सूरत हाल में सबसे बड़ी रुकावट इस मामले पर आपको पता है कि वफाक में जब भी गिलगित बल्तिस्तान को बुनियादी आईनी हुकूक देने के हवाले से मामलात आते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट की जानिब से हो या फिर अदालतों की जानिब से, तो कश्मीरी क़यादत सबसे बड़ी रुकावट दिखाई दी है। शायद वफाक में मौजूद जो इक़्तिदार के ऐवानों में मौजूद जो हुक्मरान हैं वो कश्मीरी क़यादत के सामने सरेंडर कर जाते हैं और फिर बहाना बनाया जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है मसले कश्मीर का हिस्सा है। मसले कश्मीर का हिस्सा तो पूरी दुनिया में आपको पता है कि सब जानते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, वादी, इन सब का मामला पाकिस्तान इंडिया के दरमियान और फिर ये एक मुतनाज़ा हैसियत है और इसके का हल निकलना है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक। लेकिन क्या इसके हल पिछले इतने अरसे से नहीं निकला? क्या अब इसका हल निकल जाएगा? ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है वक्त करीब में। उसकी वजह यह है कि वफाकी हुकूमतें, हालांकि इस वक्त 7 जून को इंतखाबात होने जा रहा है, तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के वफाकी वजीर अमीर मकाम गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं और वो बड़ी जोर शोर से कैंपेन कर रहे हैं, शमूलियतें करवा रहे हैं, पार्टी में मौजूद इख्तिलाफात खत्म करवा रहे हैं। इसके अलावा टिकटों की तकसीम के हवाले से मामला कर रहे हैं। नवाज शरीफ के जेर सदारत इस्लामाबाद में एक इजलास हुआ मुस्लिम लीग नून का। अब पीपल्स पार्टी वहां पर गिलगित बल्तिस्तान में कमर जमान कायरा साहब जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का चूरन बेच रहे हैं। हालांकि मैं इस बात से एग्री करता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान को अगर किसी ने तशख्खुस दिया है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है। इस बात को मैं बरमला इजहार करता हूं, लेकिन वो जो गिलगित बल्तिस्तान की अवाम या गिलगित बल्तिस्तान को हुकूक देने चाहिए वो ताहाल नहीं मिल सके। यकीनन 2009 में आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान असेंबली दी गई, उससे पहले गिलगित बल्तिस्तान को शिनाख्त दी गई, पीपल्स पार्टी के ही दौर में हुआ ये दोनों चीजें। फिर 2018 का 19 का आपको पता है कि ऑर्डर आया और इस वक्त भी गिलगित बल्तिस्तान 2018 ऑर्डर के तेज चल रहा है। अब गिलगित बल्तिस्तान में ये तमाम सियासी जमातें ये डंडूरा पीट रही हैं कि हम जीत गए, हमारी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में बन गई तो हम वफाक में गिलगित बल्तिस्तान के बुनियादी हुकूक का मामला उठाएंगे और पार्लियामेंट से कानून साजी करवा के गिलगित बल्तिस्तान के सूबे का मामला, आईनी बुनियादी हुकूक का मामला हल करेंगे। आईनी बुनियादी हुकूक बेसिक गिलगित बल्तिस्तान को क्या चाहिए? गिलगित बल्तिस्तान की आवाम, आपको पता है 99% आवाम का ये हमेशा से मुतालबा रहा है कि भाई गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया जाए, पाकिस्तान के आइन में तरमीम किया जाए, पाकिस्तान के इदारों में गिलगित बल्तिस्तान को नुमाइंदगी दी जाए। बदकिस्मती इस वक्त आप देख लें कि गिलगित बल्तिस्तान की पाकिस्तान की अदलिया में कोई नुमाइंदगी नहीं, पाकिस्तान के बड़े इदारों में कोई नुमाइंदगी नहीं होती और फिर कोई आर्मी चीफ नहीं बन सकता, कोई चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट का या किसी सुप्रीम कोर्ट का नहीं बन सकता। फिर उसके बाद आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो दीगर राइट्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं इस तमाम तर वजूहात की बुनियाद पर। अब क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात हैं तो वफाक में इस वक्त आपको पता है मुस्लिम लीग नून लीड कर रही है हुकूमत में,
پیپلز پارٹی ان کی اتحادی ہے، ایم کیو ایم ان کی اتحادی ہے، کاب لیگ ان کی اتحادی ہے، استحکام پاکستان پارٹی ان کی اتحادی ہے۔ اب یہ تمام سیاسی جماعتیں اتحادی ہیں، اور گلگت بلتستان کا الیکشن اس لیے بھی اس دفعہ انٹرسٹڈ ہے کیونکہ وفاق میں کسی ایک سیاسی جماعت کی حکومت نہیں بلکہ یہ ایک مخلوط حکومت ہے۔ اگر پیپلز پارٹی وفاق سے ہاتھ کھینچ لیتی ہے تو مسلم لیگ نون کی حکومت گر سکتی ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن جو ریسنٹلی ایران امریکہ مذاکرات کے معاملے میں کچھ اختلافات نظر آ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں، جتنے مذاکرات ہوئے ہیں، چاہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہوں یا پھر وزیر اعظم شہباز شریف ہوں یا پھر حکومت کے جو ہمارے ترجمان جو دیگر جو ترجمان ہیں یا پھر حکومت کے جو وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے اسحاق ڈار صاحب نائب وزیر اعظم بھی ہیں، وہ اس سارے کردار کو، اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ہوں یا پھر صدر پاکستان آصف زرداری ہوں، وہ کہیں پر نظر نہیں آ رہے ہیں، یوں لگ رہا ہے ان کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے۔ اب اس سچویشن میں پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں یہ دعوے کیسے کر سکتی ہے کہ گلگت بلتستان کو ہم آئینی بنیادی حقوق دیں گے؟ پیپلز پارٹی نے ماضی میں، بالکل میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے دیا، گلگت بلتستان کا نام دیا، شناخت دی، گلگت بلتستان کو اسمبلی دیا، گلگت بلتستان کو ایک عبوری سیٹ اپ یہ سمجھ لیں کہ نیم طرز کا صوبہ ضرور دیا ہے، لیکن وہ صوبہ عبوری صوبہ بھی نہیں، نیم طرز کا صوبہ ہے، نام نہاد صوبہ ہے، وہ ضرور دیا، لیکن بہت سارے رائٹس بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے اب تک گلگت بلتستان میں رکے ہوئے۔ مسلم لیگ نون نے تو گلگت بلتستان کو آپ کو پتا ہے کہ نہ کبھی کچھ پہلے دیا ہے اور نہ اب امید ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے مسلم لیگ نون میں کہ وہ گلگت بلتستان سے زیادہ کشمیریوں کو، آزاد کشمیر کے لوگوں کو ترجیح دیتی ہے، اور ہمیشہ سے جب بھی گلگت بلتستان کے حقوق کی بات آئی تو مسلم لیگ نون نے بلنڈر مارا ہے۔ آپ کو یاد ہو سرتاج عزیز کمیٹی کی جو سفارشات تھے، اگر نون لیگ چاہتی تو ان کے اپنے اس دور میں جو سرتاج عزیز کمیٹی کی سفارشات تھی، وہ گلگت بلتستان کی عوام کو، گلگت بلتستان کی اسمبلی کو، گلگت بلتستان کے لوگوں کو، ریاست کو، وفاق کو، سب کو قابل قبول تھا، اس پر عمل درآمد نہیں کرا سکے، حالانکہ ان کی اپنی جماعت نے بنایا ہوا معاملہ تھا۔ سرتاج عزیز صاحب ان کے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ سرتاج عزیز کمیٹی بنی تھی اور اس معاملے میں تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا پھر وہ معاملہ گمبھیر ہوتا گیا، وہ معاملہ جو ہے وہ فائلوں کی ردی کی ٹوکری میں گیا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آئی، پی ٹی آئی نے بھی یہی دعوے کیے گلگت بلتستان میں، علی امین گنڈاپور نے آگے الیکشن میں دعوے کیے، کمپین کیا، نعرے لگائے کہ ہم گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں گے، حالانکہ عمران خان صاحب نے خود بھی یہ اعلان کیا کہ وہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں گے، لیکن ان کے شاید پر جلے یا کچھ کیا ہوا کہ وہ بھی اپنے اس وعدے وفا کو پورا نہیں کر سکے، اور پھر ایک کمیٹی بنی، آپ کو یاد ہو سرتاج عزیز کمیٹی کو مد نظر رکھ کر بڑی میٹنگز ہوئی، اس میں اس وقت کے وزیر قانون تھے فاروق نسیم صاحب تھے، سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب تھے، ان کے وزیر قانون آج جو ہے موجود ہیں سہیل عباس صاحب تھے جی بی کے، تو یہ سارے لوگ موجود تھے اور وفاقی حکومت کے وزراء بھی موجود تھے، بڑی چیزیں وہاں پر بھی ڈیولپ ہوئی، لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکلا، صرف ہر بار کاغذی کاروائیاں کی جاتی ہیں لیکن عملی کام نہیں ہوتا گلگت بلتستان میں۔ لیکن جب انتخابات آتے ہیں تو پھر نعرے لگائے جاتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو یہ کریں گے وہ کریں گے، اور اب پھر گلگت بلتستان انتخابات میں وہی گھسا پٹا دوبارہ وہی نعرہ تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے لگایا جا رہا ہے کہ ہم جیت گئے تو ہم گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں گے، ہم گلگت بلتستان کو بنیادی حقوق دیں گے، ہم گلگت بلتستان کے عوامی مسائل حل کریں گے۔ بدقسمتی سے جب تک عوام خود اپنے مسائل کے لیے نہیں نکلے گی، ہم گندم اور آٹے کے پیچھے تو نکلتے ہیں لیکن اپنے بنیادی حقوق کے لیے نہیں نکلتے ہیں، تو اس بنیاد پر آج تک ہمیں رائٹس نہیں ملے۔ اور اس وقت آپ کو آخری بات بتا دوں، اس وقت بھی سب سے بہترین آپشن گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے حوالے سے پاکستان کے پاس موجود ہے، کیونکہ کسی ایک جماعت کو کریڈٹ بھی نہیں جائے گا، کسی ایک جماعت کو کے اوپر نزلہ بھی نہیں جائے گا۔ اب یہ ہے کہ حکومت نے اس وقت وفاق میں نون لیگ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، استحکام پاکستان بھی ہے، کاب لیگ بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، ساری سیاسی جماعتیں موجود ہیں، تو اس سچویشن میں کسی کو پر الزام بھی نہیں جائے گا، کسی کو کریڈٹ بھی نہیں جائے گا۔ پھر ریاستی ادارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، بلکہ اس وقت ماضی میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان کبھی نہ کبھی تناؤ رہا ہے، لیکن اس بار اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں ایک پیج پر ہیں، تو یہ سب سے بیسٹ آپشن اور بیسٹ چانس بھی ہے کہ گلگت بلتستان کو بنیادی حقوق دیے جائیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے جو کشمیری قیادت ہے وہ رکاوٹ بنتی ہے، لیکن مسئلہ سب سے کشمیریوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا، جی بی والوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ بھائی جب انڈیا بیٹھ کے وہاں پر لداخ کو اور مقبوضہ کشمیر کو اپنا اٹو ٹنگ بنا کر، اپنا صوبہ بنا کر اپنی چیزیں اور ساری چیزیں باور کروا سکتا ہے، تو ہمارے پاکستان میں کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ گلگت بلتستان کے عوام 99% گلگت بلتستان کے لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ہمیں صوبہ بنایا جائے،
یہ دنیا کی پہلی تحریک ہے، گلگت بلتستان کے عوام کی یہ پہلی تحریک ہے پوری دنیا میں جو پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کی تحریک چلا رہے ہیں، پاکستان کا صوبہ بنانے کی تحریک چلا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، میں نام نہیں لوں گا، کئی ایسے بھی ہیں جو آج بھی علیحدگی کی تحریکیں چلاتے ہیں پوری دنیا میں، لیکن گلگت بلتستان والے واحد وہ قوم ہیں جنہوں نے الحاق پاکستان کیا صرف اس بنیاد پر کیونکہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا، اور اسی کلمے کی بنیاد پر بننے والے اس ملک سے محبت کی، بلا مشروط الحاق پاکستان کیا۔ اور آج بھی پاکستان کی سرحدوں میں، افواج پاکستان میں دیکھ لیں، پاکستان کے دیگر اداروں میں دیکھ لیں، میں خود اس وقت اسلام آباد میں صحافت سے وابستہ ہوں، سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھیٹ کرتا ہوں، بڑے بڑے اداروں میں نے کام کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے آج تک پاکستان کو پروٹیکٹ کیا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں، اور پاکستان ہے تو ہم میں، تو اس لیے گلگت بلتستان کو محروم رکھنا یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام کو جتنا فیسلٹیٹ کریں گے، جتنے رائٹ دیں گے، جتنی سہولیات دیں گے، اتنا پاکستان کا فائدہ ہوگا۔ ناظرین، گلگت بلتستان انتخابات 7 جون کو ہونے جا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان انتخابات کے حوالے سے مزید جو اپڈیٹس ہوں گی، کس کس کو پارٹی ٹکٹ ملے گا، کون سی جماعت کا پلہ باری ہوگا، کس امیدوار کا کس حلقے میں زیادہ ہولڈ ہوگا، اس حوالے سے مزید انٹرویوز، اپڈیٹس اور جو بھی ڈیٹیلز آتی رہیں گی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھتے رہوں گا۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی بھی الیکشن گلگت بلتستان انتخابات کے حوالے سے اپنی الیکشن کمپین ایڈورٹائزمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہ ضرور رابطہ کریں، اور اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ دوستوں کے لیے جو ہے وہ سروسز فراہم کی جائیں گی۔ تو ناظرین، گلگت بلتستان انتخابات پر سب کی نظریں ہیں، ہماری نظریں تو ہوتے ہی ہیں کیونکہ ہمارا گھر ہے۔ اس حوالے سے مزید جو اپڈیٹ ہوں گی وہ بھی آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔